اردگان لیمو پانی اور بیگل بریڈ فروخت کرنے سے ترکی کے طاقتور ترین شخص بننے تک، اور آج ایک بار پھر ترکی کے دوسری بار صدر منتخب ہونے تک کا سفر، ایک عظیم سفر کی داستان آج کے ولاگ میں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وحید ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی ٹیوب۔ ایک عام زندگی سے آغاز کرنے کے بعد رجب طیب اردگان آج ایک بہت بڑی سیاسی شخصیت بن چکے ہیں۔ وہ 20 سال سے ترکی کی قیادت کر رہے ہیں اور انہوں نے جدید ترک جمہوریہ کے بانی مصطفیٰ کمال اتاتürk کی بات کسی بھی رہنما سے زیادہ اپنے ملک کی تشکیل نو کی ہے۔ اردگان کے 2 دہائیوں سے جاری اقتدار کو مئی 2023 میں ہونے والے صدارتی اور پارلیمانی انتخابات میں ایک طاقتور سیاسی اتحاد کے خلاف کانٹے دار مقابلہ کرنا تھا، لیکن صدارتی انتخابات کے اس دوسرے مرحلے میں کامیابی نے ان کے اقتدار کا سوچ تیسری دہائی تک بڑھتا نظر آتا ہے۔ فروری 1954 میں پیدا ہونے والے اردگان کے والد سیاسی محافظ یعنی کوسٹ گارڈ تھے۔ جب رجب طیب اردگان 13 سال کے تھے تو ان کے والد نے اپنے 5 بچوں کی بہتر پرورش کی امید میں استنبول منتقل ہونے کا فیصلہ کیا۔ نوجوان اردگان نے پیسے کمانے کے لیے لیمو پانی اور تیلوں والے بیگز فروخت کیے، جنہیں ترکی میں سمیت کہا جاتا ہے۔ استنبول کی مرمرہ یونیورسٹی سے مینجمنٹ میں ڈگری حاصل کرنے سے پہلے انہوں نے ایک اسلامی اسکول سے تعلیم حاصل کی۔ ان کی یونیورسٹی ڈگری اکثر تنازعات کا باعث رہی ہے۔ حسب اختلاف کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس یونیورسٹی کی مکمل ڈگری نہیں ہے، بلکہ یہ کالج ڈپلوما کے برابر ہے۔ اردگان نے ہمیشہ اس الزام کی تردید کی ہے۔ نوجوان اردگان نے فٹ بال میں بھی دلچسپی لی۔ 1980 کی دہائی تک نئے پیشہ ور فٹ بال ٹیموں کا حصہ رہے، لیکن ان کی اصل دلچسپی سیاست میں تھی۔ 1970 اور 80 کی دہائیوں میں وہ اسلام پسند حلقوں میں سرگرم تھے اور نجم الدین اربکان کی حامی اسلامک ویلفیئر پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ جب 1990 کی دہائی میں پارٹی کی مقبولیت میں اضافہ ہوا تو اردگان نے سن 1994 میں استنبول کے میئر کے انتخابات میں حصہ لیا اور اگلے 4 سال تک استنبول کے میئر رہے۔ ترکی کے پہلے اسلام پسند وزیر اعظم اربکان نے 1997 میں فوج کے ہاتھوں مجبور ہو کر استعفیٰ دینے سے پہلے صرف 1 سال کے لیے عہدے پر کام کیا اور اردگان بھی ملک کے سخت سیکولر حکام کے ساتھ تنازع میں گر گئے۔ اسی سال انہیں کانفرنس نظم کو عوامی سطح پر پڑھنے پر نسلی نفرت کو بھڑکانے کا مجرم قرار دیا گیا، جس میں یہ سطریں شامل تھیں: مساجد ہماری بیرکیں، گنبد ہمارے ہیلمٹ، مینار ہمارے چھرے اور وفادار ہمارے سپاہی۔ 4 ماہ جیل میں رہنے کے بعد وہ سیاست میں واپس آ گئے، لیکن 1998 میں جدید ترک ریاست کے سخت سیکولر اصولوں کی خلاف ورزی کرنے پر ان کی جماعت پر پابندی لگا دی گئی۔ اگست 2001 میں انہوں نے سیاسی اتحادی عبداللہ گل کے ساتھ مل کر ایک نئی اسلام پسند پارٹی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی AKP کی بنیاد رکھی۔ اردگان کی مقبولیت خاص طور پر 2 گروہوں میں بڑھ رہی تھی۔ پہلا گروہ ترکی کی متقی اکثریت جو ملک کے سیکولر اشرافیت کے ہاتھوں پسماندہ محسوس کرتی تھی، اور دوسرے وہ لوگ جو 1990 کی دہائی کے آخر میں معاشی بدحالی کا شکار تھے۔ سن 2002 میں اردگان کی پارٹی AKP نے پارلیمانی انتخابات میں اکثریت حاصل کی اور اگلے سال اردگان کو وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ وہ آج تک پارٹی کے چیئرمین ہیں۔ اس دوران سن 2003 سے انہوں نے بطور وزیر اعظم 3 مرتبہ اپنی حکومت کی مدت مکمل کی ہے۔ اس دوران انہیں بین الاقوامی سطح پر ملک کی مستحکم اقتصادی ترقی کرنے والے اور اصلاحات کرنے والے رہنما کے طور پر سراہا گیا ہے۔ ان کے دور اقتدار میں ملک کے متوسط طبقہ میں اضافہ ہوا، لاکھوں لوگ غربت کی لکیر کی سطح سے اوپر اٹھے، کیونکہ اردگان نے ترکی کو جدید بنانے کے لیے بڑے ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کیا۔ رجب طیب اردگان اقتدار کے پہلے برسوں کے دوران ترکی کی کرد اقلیت کے ووٹوں کو بھی قائل کرنے میں کامیاب رہے۔ کردوں کے حقوق کو بہتر بنایا گیا اور 3 دہائیوں کے تنازع کے بعد مارچ 2013 میں ایک نیا امن عمل شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے اکثریت پسند گروپ کردستان ورکر پارٹی PKK نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا، لیکن یہ معاملہ صرف 2 سال تک جاری رہا اور تشدد کا سلسلہ واپس آ گیا۔ سن 2013 تک ان کے ناقدین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اردگان تیزی سے آمرانہ رویوں کی طرف جا رہے ہیں۔ سن 2013 کے موسم گرما میں مظاہرین اردگان کی حکومت کی جانب سے استنبول کے وسط میں واقع ایک پسماندہ پارک کو تبدیل کرنے کے منصوبے اور ان کی آمرانہ حکمرانی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر آ گئے۔ اردگان نے گیزی پارک سے مظاہرین کی جبری بے دخلی کا حکم دیا اور مظاہرین پر پولیس فورس کے بتحاشا استعمال نے ملک میں بڑے پیمانے پر مظاہروں کی ایک نئی لہر کو جنم دیا۔ یہ ان کی حکمرانی کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہوا، کیونکہ وہ اپنے مخالفوں کے لیے ایک جمہوریت پسند سے زیادہ سلطنت عثمانیہ کے سلطان کی طرح کام کر رہے تھے۔ صدر اردگان کی پارٹی نے یونیورسٹیوں اور عوامی مقامات میں خواتین کے سر پر سکارف پہننے کی پابندی ختم کر دی، جو 1980 میں فوجی بغاوت کے بعد متعارف کروائی گئی تھی۔ بالآخر پولیس، فوج اور عدلیہ میں خواتین کے لیے پابندی ختم کر دی گئی۔ ناقدین نے یہ شکایت کی کہ انہوں نے مصطفیٰ کمال اتاتürk کی سیکولر جمہوریہ کے ستونوں کو توڑ دیا۔ خود مذہبی ہونے کے باوجود اردگان نے ہمیشہ اسلامی اقتدار کو قومی سطح پر مسلط کرنے کی خواہش سے انکار کیا اور اس بات پر اصرار کیا کہ وہ صرف ترکوں کے لیے اپنے مذہب کی زیادہ کھلے اظہار کے حقوق کی حمایت کرتے ہیں۔
تاہم انہوں نے بار بار کہا کہ معاشرے میں خواتین کا بنیادی کردار روایتی صنفی کرداروں کو پورا کرنا ہونا چاہیے اور ایک عورت کے لیے ایک مثالی ماں اور ایک مثالی بیوی بننا کسی بھی چیز سے بڑھ کر ہے۔ انہوں نے حقوق نسواں کی حامیوں کی مذمت کی اور کہا کہ مردوں اور عورتوں کے ساتھ یکساں سلوک نہیں کیا جا سکتا۔ صدر اردگان نے طویل عرصہ سے اسلامی مقاصد اور سیاسی اسلام کی حمایت کی ہے۔ وہ گروہ جو نظریاتی طور پر مصر کی جبر کا شکار اخوان المسلمون کی حامی ہے، انہوں نے ایک موقع پر 4 انگلیوں کے اشارے والا اسلام بھی کیا، جسے ربا کہا جاتا ہے۔ جولائی 2020 میں انہوں نے استنبول کی تاریخی عمارت آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کا حکم دیا، جس سے بہت سے مسیحی اور سیکولر ترک مسلمان ناراض ہوئے۔ یہ 1500 سال قبل ایک کلیسا کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا اور دور عثمانیہ میں ترکوں نے اسے ایک مسجد میں تبدیل کیا تھا، لیکن اتاترک نے اسے ایک میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا، جو کہ اس کے نزدیک ایک نئی سیکولر ریاست کی علامت تھا۔ سن 2014 میں انہیں 3 مرتبہ بطور وزیر اعظم اپنی مدت مکمل کرنے کے بعد دوبارہ انتخابات میں حصہ لینے سے روک دیا۔ بعد میں وہ ملک کے صدر کے طور پر انتخابات میں حصہ لینے کے لیے سامنے آئے۔ انہوں نے اس عہدے میں نئی آئینی ترمیم کے تحت اصلاحات کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، جس کے بارے میں ناقدین کا کہنا ہے کہ اس سے انہوں نے ملک کی سیکولر اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا، لیکن اپنے دور صدارت کے اوائل میں انہیں اپنے اختیارات کے حوالے سے 2 مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلی یہ کہ ان کی پارٹی سن 2015 میں کئی مہینوں تک پارلیمنٹ میں اپنی اکثریت کھو چکی تھی، اور پھر اگلے سال جولائی 2016 میں ترکی نے کئی دہائیوں میں پہلی بار فوجی بغاوت کی کوشش کا سامنا کیا۔ اس واقعہ میں فوجی بغاوت کرنے والوں کے خلاف مزاحمت کرتے ہوئے تقریباً 300 شہری ہلاک ہو گئے تھے۔ اس سازش کا الزام فتح اللہ گولن نامی امریکہ میں مقیم اسلامی اسکالر کی قیادت میں گولن تحریک پر لگایا گیا تھا۔ ان کی سماجی اور ثقافتی تحریک نے اردگان کو لگاتار 3 انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے میں مدد کی تھی، لیکن جب دونوں اتحادیوں میں پھوٹ پڑی تو اس کے ترک معاشرے پر ڈرامائی اثرات مرتب ہوئے۔ سن 2016 کی بغاوت کی کوشش کے بعد تقریباً 15 لاکھ سرکاری ملازمین کو برطرف کیا گیا تھا اور 50,000 سے زائد افراد کو حراست میں لیا گیا، جن میں فوجی، صحافی، وکلاء، پولیس افسران، ماہرین تعلیم اور کرد سیاستدان شامل تھے۔ اردگان کی جانب سے ناقدین پر اس کریک ڈاؤن نے بین الاقوامی سطح پر خطرے کی گھنٹی بجائی اور ترکی کے یورپی یونین کے ساتھ تعلقات میں سرد مہری آ گئی۔ اس کے بعد ترکی کو یورپی یونین میں شمولیت اختیار کرنے میں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایسے میں یونان میں تارکین وطن کی بڑی تعداد نے معاملات کو مزید کشیدہ کر دیا۔ سن 2017 میں وہ بہت کم فرق سے صدارتی انتخابات جیتے تھے، جس کے بعد انہیں لامحدود صدارتی اختیارات حاصل ہوئے، جس میں ملک میں ایمرجنسی کا نفاذ کرنا اور اعلیٰ سرکاری افسران کی تعیناتی سمیت قانونی نظام میں مداخلت کرنے کا اختیار بھی شامل ہے۔ اپنے دور حکمرانی کے دوران صدر اردگان بین الاقوامی سیاست میں بھی ایک اہم شخصیت کے طور پر سامنے آئے۔ انہوں نے ایک علاقائی طاقت کے طور پر ترکی کو پیش کیا اور مضبوط سفارتکاری سے یورپ اور دیگر دنیا کے اتحادیوں کو ناراض کیا۔ اگرچہ وہ ایک نیٹو رکن ملک کے سربراہ تھے، لیکن ان کے روسی صدر ولادیمیر پوتن سے بہت اچھے تعلقات رہے اور انہوں نے روس اور یوکرین کی جنگ میں خود کو ایک سازش کے طور پر پیش کیا۔ انہوں نے بحر اسود کے راستے اجناس کی تجارت کو محفوظ بنانے کے لیے ایک معاہدہ کیا۔ جب روس نے اس معاہدے کو توڑنے کی کوشش کی تو اس کو قائم رکھنے میں مدد دی۔ انہوں نے سویڈن اور فن لینڈ کو بھی یورپی یونین میں شامل ہونے کے لیے اپنی بولیوں کا انتظار کروایا۔ آخرکار انہوں نے فن لینڈ کے الحاق کی منظوری دے دی، لیکن سویڈن کو باہر رکھا، یہ الزام لگاتے ہوئے کہ اس ملک نے کرد علیحدگی پسند کو اور دوسرے مخالفین کو پناہ دی ہے جنہیں وہ دہشت گرد سمجھتے تھے۔ بہت سے ناقدین 2019 کے بلدیاتی انتخابات کو صدر اردگان کے لیے پہلے دھچکے کے طور پر دیکھتے تھے، کیونکہ ان کی پارٹی 3 بڑے شہر استنبول، انقرہ اور ازمیر میں ہار گئی تھی۔ مرکزی اپوزیشن ریپبلکن پیپل پارٹی CHP کے اکریم اماموگلو سے استنبول کی میئرشپ ہارنا اردگان کے لیے ایک تلخ دھچکا تھا۔ 1990 کی دہائی میں شہر کے میئر رہ چکے تھے۔ ترکی میں 50,000 سے زائد افراد کی ہلاکت اور لاکھوں افراد کو بے گھر کرنے والے اس تباہ کن زلزلے کے لیے سست رد عمل پر تنقید ان بہت سے چیلنجوں میں سے ایک تھا جن کا اردگان کو سامنا تھا، اور ایک معیشت کی خراب حالت ہے جس میں لاکھوں لوگ زندگی کے بحران سے دوچار ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اردگان 2023 کی انتخابات میں جیت جاتے ہیں۔ پہلے مارکے میں وہ بہت کم مارجن سے فتح حاصل نہ کر سکے، لیکن 28 مئی کو ہونے والے دوسرے مارکے میں انہوں نے واضح اکثریت حاصل کی اور اس انتخابات میں طیب اردگان نے 52% زائد ووٹ حاصل کیے، جبکہ ان کے مخالف کو 47% ووٹ حاصل ہوئے۔ اور اپنی وکٹری اسپیچ میں انہیں اس بات کی یاد دہانی کرائی کہ 29 مئی کو استنبول کو فتح کیے ہوئے 570 سال ہو جائیں گے، اور اس بات کا ادا کیا کہ اس صدی کو ہم سب مل کر ترکی کی صدی بنائیں گے۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کمال اتاترک کے بعد طیب اردگان ترکی کے سب سے مقبول، سب سے طاقتور ترین شخص ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اس چینل کے ساتھ ساتھ اپنا اور اپنوں کا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔